بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اپنی خاص دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج تھا ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا دن، عرس مبارک کی آج قرآن خوانی کی تھی ہم نے، تو اللہ کے کرم سے ہو گئی کمپلیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں شیئر کریں گے آپ سے روز کی طرح۔ زنا کی اقسام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے انسان کی تقدیر میں جتنا حصہ زنا کا لکھ دیا ہے وہ ضرور اس سے عمل میں آئے گا۔ آنکھوں کا زنا تو نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورتوں سے شہوت انگیزیاں تین کرنا، اور نفس آرزو خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس آرزو کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ استغفار۔ دنیا فریب دے کر پرہیزگار ہو گئی، اور ہم اعتبار کر کے گناہگار ہو گئے۔ دیکھ کے دنیا کو ہم بھی بدلیں گے مزاج۔ زندگی رابطہ سبھی سے ہوگا لیکن واسطہ کسی سے نہیں۔ اللہ پاک معافی دے، لیکن اس دور میں بہت سی ایسی باتیں ہو گئی ہیں، کام ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک رب العزت انسان کو اپنے حفظ و امان میں پاک رکھے، پروردگار بچائے ہر گناہ سے۔ لیکن ماں باپ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر بچہ صحیح راستے پر بھی چلتا ہے تو ماں باپ کو یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا بچہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ تو بس دعا یہی ہے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ یہ ہر کسی کا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کو اس کے اعمال کے حساب سے نوازتا ہے۔ تو آپ کسی کو خوش دیکھ کر یہ نہیں بولیں کہ اللہ نے اسے کیوں دیا۔ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے میرے رب، تو نے اس کو دیا تو اس کے صدقے ہمیں بھی دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میرا مالک بہت بڑا رحم دل والا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ دوسروں کو خوش ہو کر تم خوش ہویا کرو، اسی وقت میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، رزق پہ، کپڑے پہ، گھر پہ، ہر چیز پہ اگر حسد کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اور دلدل میں ڈال دیتا ہے کہ مطلب یہ میرے بندے کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے تو میں ان کو اور پریشان کروں، تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہم کہاں غلط ہیں کہاں صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے بس یہی ہے کہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہویا کرو۔ اللہ پاک ہر کو اس کے حصے کا غم، اس کے حصے کی خوشی نوازتا ہے۔ تو جو کچھ آپ کے پاس ہوگا سامنے والے کے پاس نہیں ہوگا، جو سامنے والے کے پاس ہوگا وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہر کسی بندے کو پرفیکٹ نہیں رکھا۔ اللہ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کمی رکھی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کھول دے تو دسترخواں لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ بے شک اللہ پاک یہ کچھ باتیں ہیں میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ان باتوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب میرا اللہ کسی بندے کو دیتا ہے تو ہر بندے کی بس یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے دے گا، میں یہ لوں گا، میں گھر بناؤں گا، گاڑی لوں گا، یہ کپڑا پہنوں گا، یہ یہاں پہ جاؤں گا گھومنے۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے جس سے میرا اللہ پاک راضی ہوتا ہے کہ خود بھی اچھا کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، اپنے ہمسایوں کو کھلاؤ، اپنے پڑوسیوں کو کھلاؤ، جس کے گھر میں کچھ نہیں ان کو بھی کھلاؤ، تم خود بھی کھاؤ۔ جتنا اچھا کھاؤ گے، میرے اللہ نے جتنا دیا اس کو خرچ کرو خود پہ۔ یہ بھی ایک اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے اپنے بندوں کو خوش دیکھ کر۔ اکیلا چلنا سیکھو،
زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر بار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک کریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کسی اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے، کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ بے شک ہر ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بچے کو اتنی اجازت دے، اتنی آزادی دے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکے، خود کو اکیلا چلنا سکھائے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ جب تک ہم اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، مطلب شادی شدہ نہیں ہوتے ہیں، تب تک تو ہم ہر چیز سے مقابلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہو۔ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو بہت سے ایسی پریشانیاں آتی ہیں، مقامات آتے ہیں جب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں، اور تب یہ اکیلا چلنا ہمیں لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کے اچھے رویے، برے رویے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی سوچ، ہمیں سب کچھ نظر انداز کر کے اکیلے چلنے کی ہمت ہو۔ اگر ہم نے لوگوں کی باتوں میں آ کے خود کو پریشان کر لیا، خود کو ان کے اوپر سنوار دیا، تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ کہ ہمیں سب سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اکیلا چلنا سیکھنا چاہیے، زندگی سے لڑنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ ترغیب دینی چاہیے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ ہر ٹائم تیار رہیں، اکیلے چلنا سیکھو، یہ ان کو ہدایت دینی چاہیے، کیونکہ جو بندہ دنیا کو فیس کر سکتا ہے وہ ہر لڑائی لڑ سکتا ہے۔ عورت بیچاری ہے ہی دلدل میں پھنسی ہوئی، وہ کچھ اچھا کرنے پہ بھی آئے تو لوگ اس کو اچھا نہیں بولتے، کس ٹائم آ رہی تھی کس ٹائم جا رہی تھی، لوگوں کی باتیں ان کو پریشان کر دیتی ہیں، وہ ہمت، وہ طاقت، وہ حوصلہ نہیں ملتا اس کو اپنوں سے وہ کچھ اور اچھا کر سکے۔ لیکن میں صرف یہی کہوں گی کہ لوگوں کو نظر انداز کرو، لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، کیونکہ سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ آپ سب کو خوش نہ کریں، اپنے اللہ کو خوش کریں، محنت کریں، ہمت کریں، خود کو سنوارنا سیکھیں۔ آپ کی طاقت سے آپ کا گھر سنور جائے گا، آپ کے بچے سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو سنبھل جھیل سکو، بے شک، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ جب ہم کسی پہ زیادتی کرتے ہیں تو یہ ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہم کسی پہ زیادتی کر رہے ہیں، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ کل کو ہم خود پہ دیکھیں گے، اپنوں میں دیکھیں گے، اپنے بھائی بہنوں میں دیکھیں گے، تو بس ہدایت یہی ہے کہ کچھ احساس کریں ایک دوسرے کا۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنی منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ پچھتاوا ان لوگوں کو ہوتا ہے جو خود ایک اچھے خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، اچھے کاموں سے بڑے ہوئے ہوں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے دعائیں ہوں، لوگ ان کو دیکھ کر ان کی تعریف کریں، ان کے آگے بھی ان کی تعریف ہو، پیچھے بھی ان کی تعریف ہو، ان کے ماں باپ، بھائی بہن، ہر کسی کی، لوگوں کے دل میں، لوگوں کے ذہنوں میں ان کی تعریف ہو۔ وہ لوگ
اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا جن کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ وہ سوائے اپنے مفاد کے اور کچھ نہیں سمجھتے۔ تو بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایسے لوگوں کی نظروں سے بچائے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ دوسروں کے گھروں میں پریشانی، حسد یہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے ہر کسی کو اس کے حصے کی خوشیاں دی ہے، غصے کے غم دیے ہیں۔ آپ خوش لوگوں کو دیکھ کر پریشان مت ہو، آپ ماشاءاللہ کریں۔ آج وہ خوش ہے تو کل آپ کو اللہ خوش کرے گا۔ ان باتوں کا ضرور خیال کریں۔ چپ کی چادر، بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا دیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا۔ جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سخت چھین جاتی ہے۔ مندِ زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہر چیز سے بیزار رہتے ہیں، ہاں میں ان میں سے ایک ہوں۔ جب انسان چپ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ نہیں، ہزار وجہ ہو جاتی ہے۔ انسان ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے جب اس کے اپنے ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، جب وہ اکیلا زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، جب اس کے آس پاس لوگ اس کے باتوں پہ ہنسنے والے تو ہوتے ہیں لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، جب وہ ہر طرف سے اندھیرا محسوس کرتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہو چکی ہے، کوئی نہیں ہے جو میرے ساتھ ہے، میں بڑھ تو سکتی ہوں آگے لیکن وہ سہارا میرے پاس نہیں ہے۔ بس یہ سوچ سوچ کر مرد ہو عورت ہو وہ اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، کوئی نہیں جو مجھے حوصلہ دے، کوئی نہیں جو مجھے راستہ دکھائے، کوئی نہیں جو میرے غموں کا ساتھی ہو، مجھے خوشیوں میں لے آئے۔ مجھے پتہ ہے آپ کے شور سن رہے ہوں گے، ڈسٹرب کر رہا ہوگا، لیکن اوائڈ کریں پلیز، کیونکہ آج ہمارے گھر میں قرآن خوانی تھی تو کچھ مہمان آئے تھے، خیرات تھے، دعوت ہے اس کے۔ کاش میں آپ سب کو بھی اپنے گھر بلا سکتی، کھلا سکتی، لیکن آپ سب اپنی خاص دعا میں ہمیں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب کی بھی ایک دن ملاقات ہوگی۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ بے شک میرا اللہ کبھی بندے سے نہیں تھکتا، اگر میرا اللہ اپنے بندے سے تھکتا تو اللہ ہر دعا کے بعد ایک دوسری دعا ہماری دعا میں کیوں لاتا؟ آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہم اللہ سے ہر روز ایک نئی دعا کی درخواست کرتے ہیں؟ اے میرے رب، تم نے مجھے گھر دیا لیکن گاڑی تو مجھے نہیں دی۔ اے میرے رب،
میری شادی تو ہو گئی لیکن بچے تو نہیں دیے، اے میرے رب میرے ہسبینڈ کو اچھا روزگار دے۔ جب روزگار مل جاتا ہے تو بولتے ہیں اے میرے رب روزگار تو ہے لیکن سرکاری دلا دے، کیونکہ روز ایک نئی دعا کے ساتھ ہم اپنے اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر میرا اللہ تھکتا تو ہمیں کیوں بولتا کہ تم دعا کرو، میں کون بولوں؟ بس میرا اللہ ہم سے کبھی نہیں تھکتا، ہم خود تھک جاتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے تم تھک مت جانا، دینے والا میں ہوں، تم تو بس مانگنے والے ہو۔ تو جب ہم اللہ سے بیٹھے بٹھائے ہر چیز کی دعا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بس 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ میرا اللہ جن کاموں میں راضی ہے ہمیں وہ کام کرنے ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے، پڑوسیوں کا احساس کرنا ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو آپ اس کاموں میں کبھی دیر نہیں کرنا، کیونکہ میرا رب انہی کاموں کے صدقے آپ کی ہر اس دعا پہ کن کہتا ہے۔ اور جو کام آپ کے سامنے آئے، جو لوگ آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ تم میرے لیے کر سکتے ہو، تو یہ نہیں سوچو کہ یہ وہ لوگ مجھ سے کروا رہے ہیں، بس یہ سوچنا کہ میرے اللہ نے میرے اوپر آزمائش بھیجی ہے، اگر میں نے اچھا کیا تو اللہ مجھے جواب اچھا دے گا، اگر میں نے برا کیا تو میری دعا مجھے خود ہی میرے پاس واپس لوٹائی جائے گی۔ تو میرے اللہ پہ اعتبار کرو، یقین کرو، اللہ بہت دینے والا ہے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں پیارے اللہ، میں بہت دور محسوس کر رہا ہوں، میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا ہوں، مجھے تھام لے سنبھال لے، جس معجزے کی آپ سے امید لگائے بیٹھا ہوں وہ کر دیجئے، بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میری دعاؤں پہ کن فرما کر مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہش بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دے، بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانیاں دور فرما دیں انشاءاللہ۔ جب ہم حد سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو ہم رو رو کر اپنے اللہ کو ستاتے ہیں، اور جو اللہ ہمیں ہفتوں میں نہیں دیتا وہ ہمیں صرف ایک آنسو پہ وہ چیز دے دیتا ہے۔ تو میرا اللہ ہمارا ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے بندے کو پریشان بے حال نہیں دیکھ سکتا۔ میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ 2 لفظ میں بار بار اس لیے دہرا رہی ہوں کہ میرے اللہ کی ان 2 لفظوں سے پہچان ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھتا ہے ہمیں، وہ دکھ ہمارے اوپر اس لیے ڈالتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد رکھے کہ اللہ ہے، مجھے مانگنا ہے میرے اللہ سے، مجھے کسی اور طرف نہیں جانا۔ خوشیاں ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ میرے بندے یہ نہ سمجھے کہ ہمارا اللہ ہمیں صرف غم دیتا ہے، خوشیوں سے نہ محروم کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے حصے کی لکھی ہوتی ہے ہمیں برابر کی ملتی رہتی ہے، لیکن ہم ہی بے شکرے ہیں، ناشکرے ہیں کہ شکر نہیں ادا کرتے۔ جب اللہ اچھا دیتا ہے تو شکر کرنا بھول جاتا ہے، اور جب اللہ کوئی چیز چھین لیتا ہے
تو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ذہنی سکون۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ جس کے دل میں جو دعا ہے، اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ بھی لکھیں کمنٹ میں آمین۔ میں بھی سب کے حق میں دعا دیتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ جب ہم کسی کے لیے اچھی دعاؤں کا معاونہ کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو اللہ پاک صرف یہ سوچتا ہے کہ میرا بندہ جس کی خود کی اتنی دعائیں ہیں، وہ دوسرے کی دعاؤں پہ آمین کہتا ہے، تو میں کیوں نہ اپنے بندے کی وہ سب دعائیں قبول کروں جو اس نے مجھ سے پہلے مانگی۔ تو جب ہم کسی کے حق میں اچھائی کرتے ہیں تو وہ انسان ہمارے ساتھ اچھا کرے نہ کرے، لیکن ہمارا رب ہمیں اس اچھائی کا صلہ اچھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زیادہ سوچنا۔ حضرت علی رضی نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پہ چھوڑ دو۔ جب ہم ہر چیز پہ زیادہ سوچتے ہیں، نامعلوم لوگوں کی باتوں کو سوچتے ہیں اور بنا سوچے سمجھے اپنے ذہنوں کا شکار بنا دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، ہم خود کو اتنا اندر سے توڑ دیتے ہیں سوچ سوچ کے کہ ہمارے اندر وہ قوت نہیں رہتی، نہ کچھ کرنے کی، نہ کچھ بولنے کی، نہ خود کو سنبھالنے کی۔ تو لوگ کبھی بھی ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو خوش رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلدی اٹھنا۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوری۔ محبت، چاہے ہم سے کچھ بھی لوگ کروائیں، بدلے میں وہ محبت دیں تو ہم وہ ہر چیز کر لیتے ہیں جو ہمیں سب سے بڑی مشکل لگتی ہے۔ ماں کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ ماں پیار سے اگر کچھ مانگے تو اولاد کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دینے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ محنت جب ہم دل سے کرتے ہیں تو ہر چیز کر لیتے ہیں۔ اور مجبوریاں، اللہ نہ کرے کسی پہ مجبوریاں آئیں، لیکن جب آ جاتی ہیں ہر مشکل کام ہمیں آسان لگتا ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھے ہمسفر کی نشانی۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ یہ اچھے لوگوں کی، اچھے ہمسفر کی، اچھے ماں باپ کی، اچھے بھائی بہن کی، اچھے رشتہ داروں کی، اچھے دوست کی نشانی ہے۔ لیکن سب سے بڑی جو نشانی ہے یہ ہمسفر کے حق میں بیان کی گئی ہے۔ جب آپ کا ہسبینڈ آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہے تو وہ اپنی ناراضگی نہیں دکھاتا، وہ ناراضگی کو بھی پیار میں بدل دیتا ہے۔ نصیب بدلنے پر لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پہ قادر ہوں۔
سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ میرے رب کے ہاتھ خالی ہیں؟ ہمارے نصیب میں کچھ نہیں لکھا ایسا جو ہم رات دن کر کے مانگتے ہیں۔ تو اے میرے رب، ہمارے نصیب میں اچھی ہر وہ چیز، ہر وہ دعا قبول فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، ہماری نصیب میں اچھی ہو، آمین۔ حضرت علی رضی: زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ سبحان اللہ۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ زندگی میں چاہنے والے لوگ بہت نصیب والوں کو ملتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ سے بس یہی التجا ہے جو آپ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہو اس کے ساتھ تو اپنے دل سے کہو، سچے دل سے اسے معافی مانگو۔ اگر کچھ چھپایا ہے تو اس کو بتاؤ۔ آپ یہ سوچ کے اس سے مت چھپاؤ کہ وہ ہمارے رشتے پہ اثر ہوگا۔ اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کو گلے سے لگا کے بولے گا اب نہیں چھپانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی: ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادات ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ دل سے درود پڑھو۔ اگر ہم دل سے درود پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنی ہر اس رحمت سے ہمیں نواز دیتا ہے جو ہماری دل میں خواہشات ہیں، دعائیں ہیں، کیونکہ اللہ کا ورد میرے رب کو بھی پسند ہے۔ حضرت علی رضی: انسان کی عقل صرف اتنی ہی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ انسان بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر خود کا پتہ ہو میں کیا ہوں، مجھے کیا بلایا جا رہا ہے، تو کبھی بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا اپنی حرکات پر۔ بڑی گہری بات، ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بٹا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ جب انسانوں کی بات کی جائے، بہت سے ایسے رشتے ہیں، ہمیں ان سے مل کر، ان سے بات کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حرام اور حلال کیا ہے، لیکن جب ہم کچھ کھاتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تب بھی ہمیں یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ جب ہم کسی دفتر میں کام کرنے جاتے ہیں تو صرف 1 ہفتہ کام کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو ایسے ہی میرے اللہ نے ہمارے عضو کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ تم حلال اور حرام میں فرق اپنے بندے کو دکھاتے رہو، پھر اس کا عمل ہے، اس کا دل ہے، وہ حلال کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا حرام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کا ایمان ہوتا ہے جو اس کو دکھاتا ہے کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے۔
دنیا کی سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی چیز ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں لمبا سفر کر کے واپس گھونسلے میں پہنچی۔ بچوں نے کہا، ماں تم نے اتنا لمبا سفر کیا، ہمیں بتاؤ آسمان کتنا بڑا ہے؟ چڑیا نے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹے ہوئے کہا، بچوں ہمیشہ یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے اللہ نے یہ جو چیز ہے یہ اپنے پرندوں میں بھی رکھی، انسانوں میں بھی رکھی۔ پوری دنیا گھوم لو، جو سکون اپنے ماں باپ کے سائے میں ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ سب سے بڑا جو سکون ہے وہ میرا اللہ مسلمان کے دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی دعا مانگ لیتے ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے رو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم جو بھی دعا مانگیں ہمیں لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دے گا۔ وہ سکون، وہ جذبہ کسی چیز میں نہیں جو سکون میرے اللہ سے مانگنے میں ہے۔ آپ صرف سچے دل سے ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھو، میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ نوازنے پہ آئے تو بے نواز اتنا نوازتا ہے کہ تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی۔ سب اپنی خاص دعا میں یاد رکھے، اپنا بہت بڑا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ